آج چونکہ صاحبان نسبت بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا کہ موضوع یہ رکھتے ہیں کہ نسبت مر کے بھی ختم نہیں ہونے دیتی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 259 ورس نمبر اس کا کچھ حصہ مجھے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس میں بظاہر تو حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی تھے اور اکثر نے لکھا ہے کہ اللہ کے ولی تھے۔ نبی ہوں یا ولی ہوں، بات تو اس کے مقرب بندے کی ہو رہی، بات تو اس کے ایک محبوب بندے کی ہو رہی۔ حضرت عزیر علیہ السلام فلسطین کے علاقے سے گزر رہے تھے اور جس بستی کے قریب سے گزرے اس بستی کا نام القدس ہے، جہاں مسجد اقصی ہے، بیت المقدس، جہاں آج بھی اسرائیل کا قبضہ ہے۔ اور اس وقت بنو نصر نے، جو کہ ظالم بادشاہ تھا، اس نے حملہ کر کے اس بستی القدس کو منہدم کر دیا، معاذ اللہ مسمار کر دیا، اس کے در و دیوار گرا دیے اور بے شمار لوگوں کو ناحق قتل کر دیا۔ مقتولین کی لاشیں پڑی ہوئی دیکھی حضرت عزیر علیہ السلام نے، اور بستی کو انہدام کی حالت میں دیکھا تو ذہن میں خیال آیا کہ پروردگار، کیا تو اپنے اس کعبہ کو پھر آباد کرے گا اور اس اجڑی ہوئی بستی کو پھر بہاریں عطا کرے گا، اور یہ جو لوگ مقتولین قتل کیے پڑے ہوئے، کیا تو پھر انہیں زندہ کرے گا؟ یہ ایک سوال ان کے ذہن میں راسخ ہوا۔ جب بستی سے گزر کے تھوڑا آگے پہنچے تو چند لوگ جو بستی کے بچ گئے تھے، انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو گھیر لیا اور آ کے ان سے یہی کوسچننگ آنسرنگ کی کہ یہ جو ہمارے رشتہ دار، ابا و اجداد، بہن بھائی، عزیز و اقارب، والدین میں سے جن کو ناحق قتل کر دیا گیا، کیا اللہ پھر ان سے ہمیں ملائے گا؟ کیا ایک وقت لوٹے گا کہ خزاں پھر بہار میں بدلے گی اور اس بستی کو پھر سے آباد کیا جائے گا؟ یہ ایک سوال پوری بستی کے جو لوگ بچ گئے تھے عزیر علیہ السلام سے کیا کہ آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں، ہمیں اللہ سے ایک سوال کا جواب لے کر دیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام اس سوال کے جواب کی تلاش میں نکل پڑے۔ روایات میں آتا ہے کہ، اور قرآن مجید کی آیت میں بھی ہے کہ وہ اپنے حمار پر، اپنے گدھا پر سوار ہوئے۔ اس وقت کی سواری تھی ثانی گدھا، جو پہاڑی علاقوں میں اونچے قد کا چلتا ہے، اس پر سوار ہوئے، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے ساتھ کچھ زیادہ رہا، کھانے کا سامان، کوئی شربت، کوئی پانی، کوئی سامان کھانے کا ساتھ رکھ لیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کھجوروں کی ایک پلیٹ اور انگور کا شربت ساتھ لے لیا اور اپنے جبہ مبارک میں جیب میں ساتھ سی لیا۔ بعض نے لکھا کہ عرب کی روٹی الخبز اور ساتھ تھوڑا سا پانی لے کر وہ سفر پہ چل پڑے۔ چلتے چلتے اس سوال کے جواب کی تلاش میں چونکہ نکلے تھے، اس سے پتہ چلا کہ علم کی تلاش میں نکلنا اور کسی سوال کے جواب کی تلاش میں نکلنا، علم حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلنا، یہ انبیاء کی سنت بھی ہے، اولیاء کی ادا بھی۔ آج آپ اس محفل میں آئے، مقصد تو دعائے مغفرت ہے کہ مرحومہ بھی بخشی جائیں اور اللہ ان کے صدقے ہماری بھی بخشی فرما دے۔ مقصد تو یہ ہے، ایم تو یہ ہے، ماٹو تو یہ آنے کا۔ لیکن صحیح ستہ کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکلنے والا اگر گھر سے علم کے حصول کی نیت سے نکلے اور طالب علم بن کے نکلے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، جوان ہے، طالب علم جس عمر میں بھی نکلے اس نیت سے کہ میں نے کوئی نئی بات، کوئی نیا علم سیکھنے کے لیے نکلنا ہے، اگر وہ علم کی تلاش کی نیت سے نکلے تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ کائنات کے اندر موجود ہر جاندار شے اس کی بخشش کی دعا کرنے لگ جاتے ہیں، حتیٰ کہ پانیوں کے اندر رہنے والے جانور بھی منہ نکال نکال کے ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، آئے ہیں بخشش کے لیے، اور اگر نیت دو ہو جائیں کہ دعائے مغفرت کے لیے بھی جانا ہے اور ساتھ حصول علم، بولو نا، حصول علم کے لیے بھی جانا ہے،
تو کل کائنات اگر آپ کی مغفرت اور بخشش کی دعا کے لیے لگ جائے تو پتہ چلا کہ مرحومہ کے لیے مغفرت بعد میں کریں گے، اللہ کل کائنات کو آپ کی خاطر مغفرت کے لیے لگا رکھ دی ہے۔ یہ بینیفٹ ہے۔ حاضرین محترم، وہ علم کی تلاش میں نکلے کہ اس سوال کا جواب ملے کہ مردگی زندگی میں کیسے بدلتی ہے، موت حیات میں کیسے بدلتی ہے، کیا مرے ہوئے لوگوں کو پھر زندہ کیا جائے گا؟ اس سوال کے جواب کی تلاش میں وہ نکلے۔ ایک لمبا طویل سفر طے کیا، گرمی کی شدت تھی، تپتی ہوئی دھوپ تھی، تپتا ریتا تھا، ریگستان کے علاقے سے جب گزرے تو کڑکتی دھوپ نے انہیں گھیر لیا، جانور کو دیکھا تو اس کے منہ سے جھاگ چھوٹ چکی تھی، حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھک چکے، ایک لمبا سفر طے کیا، دل میں خیال آیا اب معلوم نہیں سوال کا جواب کہاں جا کے ملے، تھوڑا سا سستا لیں، تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، آرام کر لیں۔ سایہ تلاش کرنے کی کوشش کی تو دور تک سایہ نظر نہیں آتا، جب پہاڑ کی دوسری طرف گئے تو دیکھا 2 درخت تھے، 2 درختوں کا سایہ نظر آیا، خیال کیا کہ یہاں تھوڑا ریسٹ کر لیتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں، پھر جب تھوڑا سستا لیں گے تو اگلے سفر میں چل پڑیں گے۔ دیکھا 2 درخت تھے، پہلے درخت کے نیچے حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے گدھے کو باندھ دیا، حمار کو، اور اگلے درخت کے نیچے خود آرام فرما ہوئے۔ اپنے والے درخت کے سائے کے اندر گدھے کو اس لیے نہیں باندھا کہ یہ پیشاب کرے گا، میں اگر سو گیا آرام فرما ہوا یہ چھینٹے ڈالے گا، کپڑے پلید ہو جائیں گے۔ اللہ والے ظاہری چھینٹوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں اور خطاؤں اور گناہوں کے چھینٹوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں، وہ ہر طرح کے چھینٹوں سے اپنے نفس کو بچاتے ہیں۔ جب اس خیال سے درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے، گدھا پہلے درخت کے نیچے باندھ دیا، خود دوسرے درخت کے نیچے، جو ہی آرام کے لیے لیٹے آنکھ بند ہوئی، نیند آ گئی۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال کے لیے موت طاری فرما دی۔ کیا طاری فرما دی بولیے؟ وہ تو سوئے تھے، وہ تو ریسٹ کے لیے لیٹے تھے، وہ تو آرام کرنا چاہتے تھے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے موت طاری کر دی، مِئَةَ عَامٍ 100 ایئرس، 1 سال کے لیے، 100 سال کے لیے، 1 صدی کے لیے اللہ نے موت طاری کر دی۔ آفٹر پاسنگ 100 ایئرس، 100 سال گزرنے کے بعد اللہ کہتا ہے ثم بعثہ، پھر اللہ نے 100 سال کے بعد انہیں زندہ کر دیا، انہیں زندہ کر دیا، اٹھا دیا۔ جب زندہ ہو گئے تو مفسرین لکھتے ہیں، کنز الایمان میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، بہت سارے مفسرین نے، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے شریفہ شریف میں لکھا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا، شاہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیاں میں لکھا، پیر کرم شاہ صاحب نے جو ہے وہ ضیاء القرآن میں لکھا، میرے استاد ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی نے عرفان القرآن میں لکھا، بے شمار مفسرین، ایک لسٹ ہے پوری، وقت صرف ہوگا، وقت تھوڑا ہے۔ میں نے سیالکوٹ ایک رزلٹ کی، اسکول رزلٹ کی تقریبات میں جانا ہے، بار بار وہ فون کر رہے ہیں، تھوڑا یہاں پہنچنے میں ہمیں دیر ہو گئی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام تو سوئے تھے آرام کے لیے، اللہ نے ان پر موت طاری کر دی۔ بہت سارے مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے سب سے پہلے ان کی آنکھوں کو زندگی عطا فرمائی۔ کس کو کھولا پہلے بولیے؟ آنکھوں کو، تاکہ اپنی آنکھوں کے سامنے مردہ ہاتھوں کو حرکت کرتے ہوئے دیکھ لیں، مردہ قدموں کو حرکت کرتے دیکھ لیں، مردہ پیروں کی انگلیوں کو تحرک پاتے ہوئے دیکھ لیں۔ یہ ایک واقعہ ہوا۔ ثم بعثہ، اللہ نے انہیں زندہ کر دیا۔ جب زندہ ہو کے کھڑے ہو گئے تو دیکھا کہ 100 سال گزر گیا، لباس سلامت ہے، لباس بالکل صحیح سلامت ہے، نہ گرد پڑی، نہ مٹی، نہ دھول، کچھ بھی نہ ہوا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب ارد گرد کا ماحول دیکھا تو سازگار نظر آیا۔ اللہ رب العزت نے عزیر علیہ السلام سے سوال کیا، قال کم لبست، عزیر آپ کتنی دیر تک یہاں ٹھہرے رہے؟ اب مجھے بتائیے، اللہ پوچھ رہے عزیر علیہ السلام سے کتنی دیر تک ٹھہرے رہے، تو پچھلے حصے میں اس نے خود نہیں بتا دیا کہ کتنے سال کے لیے ہم نے موت طاری کر دی؟ جب ڈیوریشن، ٹائم پیریڈ خود اناؤنس کر دیا، پتا چل گیا کہ رب کو تو پتا ہے کہ 100 سال تک ٹھہرے رہے، لیکن پھر سوال کرنے کا کیا مسئلہ تھا؟ پھر کیوں سوال کیا؟ اس انداز تکلم میں قرآن نے بتایا، اللہ کی وحی نے ہمیں بتایا کہ سارے سوال لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوتے،
کہ کسی کو علم نہیں ہوتا تو سوال ہوتا ہے. بعض سوالات علم لینے کے لیے ہوتے ہیں اور بعض سوالات اگلوں کو علم دینے کے لیے ہوتے ہیں. کتنے نادان ہیں وہ لوگ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب گئے تو آقا دو جہاں چکے جبریل سے پوچھتے تھے، جبریل یہ جنہیں عذاب ہو رہا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جن کے پیٹ کمرے کی طرح بڑھ گئے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جن کی کھیتیاں جنت میں بڑھ گئیں یہ کون لوگ ہیں؟ چونکہ ہر سوال آقا فری جبریل سے کرتے تھے تو بعض نادانوں نے اس سے یہ معنی نکالنے کی کوشش کی، بد عقیدہ لوگوں نے، اگر معاذ اللہ نبی کو علم ہوتا تو اس فرشتوں سے بار بار کیوں پوچھتے، جبریل سے کیوں پوچھتے؟ وہ تو جبریل سے اس لیے پوچھتے تھے کہ علم نہ تھا. ارے نادانو، اگر سارے سوال لا علمی کے ہوتے ہیں تو پھر یہ فتویٰ اللہ کی ذات پر بھی لگا دو. اللہ کو تو پتا ہے کہ 100 سال تک میں نے موت دیے رکھی، تو پھر اللہ نے کیوں پوچھا عزیر کتنی دیر تک سوئے ہو؟ اللہ کی سنت نے، اللہ کی ادا نے ساری کائنات کا مسئلہ حل کر دیا. ارے آقا تو جانتے تھے یہ کون لوگ ہیں، مگر میرے مصطفیٰ حضرت جبریل کو علم میں، پرائرٹی میں، اہمیت میں، عزت میں اور عزت افزائی میں اور پروٹوکول میں اتنا اونچا کرنا چاہتے تھے کہ فرشتوں کے سامنے حضور بتانا چاہتے تھے کہ اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ مجھے علم نہیں، جبریل سے تمہارے سامنے پوچھنے کا مقصد یہ ہے تمہیں پتہ چل جائے کہ جبریل کا محمد سے کتنا تعلق گہرا ہے، جبریل کا مصطفیٰ سے تعلق کتنا پیارا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صدر پاکستان چلو جیسا بھی ہو، اگر آپ کے علاقے میں آ جائے کسی شے کا افتتاح کرنے، وہ بادشاہ ہے تو کیا خیال ہے اسے علاقے میں آ کے پتہ چلتا ہے کہ آج میرا شیڈیول کیا ہے، یا سارا شیڈیول پہلے طے کر کے جب گھر سے نکلا تھا، دفتر سے نکلا تھا تو اس کے ٹیبل پر پہلے رکھ دیا جاتا ہے شیڈیول، یا آگے پتہ چلتا ہے؟ بولیے. اسے طے کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے لفظ گنے چنے جاتے ہیں، تقریر پہلے تیار کی جاتی ہے، ہر شے ریڈی ہوتی ہے، شیڈیول طے ہوتا ہے، انتظامیہ بیٹھتی ہے، ہر شے کو فائنلائز کر کے اس کی ٹیبل پر رکھا جاتا ہے، وہ سارا شیڈیول پڑھتا ہے، آج میں نے کہاں کہاں جانا ہے، کس کے گھر ٹھہرنا ہے، سٹے کدھر ہے، افتتاح کس چیز کا ہے، وہ سارا لے کے آتا ہے، اسے خبر ہے آج میں نے کیا کرنا ہے. لیکن جان بوجھ کے علاقے میں پہنچ کر علاقے کے ایم پی اے، ایم این اے، منسٹر سے جان بوجھ کے لوگوں کے سامنے پوچھتا ہے کہ جی جناب اب کدھر جانا ہے، جناب اب کیا کرنا ہے، تاکہ علاقے کے ووٹرز کو پتہ چل جائے کہ ایم پی ایم این اے منسٹر کا بادشاہ سلامت سے بڑا تعلق ہے، اگر کوئی کام پڑ گیا تو اس کے تھرو سفارش ہو سکتی ہے، کام بن سکتا ہے. وہ ان کو اہمیت دینا چاہتا ہے. اللہ کی عزت کی قسم حدیث پاک میں ہے، حضور نے فرمایا وزیر آیا فی الارض ابو بکر و عمر و وزیر آیا فی السماء جبریل و میکائیل. زمین پر میرے 2 وزیر ابو بکر اور عمر ہے، اور آسمان کے صوبے میں میرے 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں. میرے آقا اس علاقے کے صدر کائنات، صوبہ سماوات میں جبرائیل چونکہ منسٹر ہے، وزیر اعلیٰ ہے، اس علاقے کے فرشتے ان کے ووٹر ہیں. میرے آقا فرشتوں کو وزیر اعلیٰ اور جبریل کو اہمیت دے کر اصل میں بتانا چاہتے تھے کہ فرشتوں اگر تمہیں مجھ سے کوئی کام کروانا ہے تو جبریل کا واسطہ اختیار کر لینا، مصطفیٰ کا جبریل سے بڑا تعلق ہے اور جبریل کا آقا سے بڑا تعلق ہے. یہ عزت افزائی حضور دینا چاہتے تھے. آپ نے دیکھا کوسچن کئی رنگ کے ہوتے ہیں، صرف اس لیے نہیں ہوتے کہ لا علمی ہے تو پوچھتے ہیں، یہ صرف اس میں کئی معنی، کئی سلسلے، کئی تعلقات ہوتے ہیں. تو بات کرنا چاہتا تھا کہ اللہ نے پوچھا کالا کم لبست. ایک بات آپ سمجھ گئے، دوسری ایک نسبت کی بات یہاں سمجھا دوں، چونکہ ٹاپک نسبت کا ہے کہ نسبت مر کے بھی بولو ختم نہیں ہونے دیتی. تو چونکہ نسبت کی بات ہے، اللہ نے جب تک ولی سے مخاطبت اختیار نہیں کی، ولی سے کلام نہیں کیا عزیر علیہ السلام سے، جو پیچھے کلام کیا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے موت دے دی. لفظ موت استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ بولی کیا. لیکن جب کلام کیا تو نہیں فرمایا اے عزیر کالا
کم لمتا کتنی دیر تک مرے پڑے رہے ہو، کتنی دیر تک مردہ پڑے رہے ہو، کتنی دیر تک تمہیں موت کے گھاٹ اتارے رکھا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کال کم لمتا کتنی دیر تک مرے پڑے رہے ہو، کتنی دیر تک آپ پر موت تاری رہی۔ جب تک ولی سے کلام نہیں کیا، لفظ موت استعمال کیا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے ان پر موت تاری کر دی۔ لیکن جب ولی سے مخاطبت اختیار کی، ولی سے کلام شروع کیا، ولی کو اللہ نے تخاطب فرمایا، اللہ نے موت کا لفظ استعمال نہیں کیا، فرمایا قال کم لبثت، عزیر یہاں کتنی دیر تک ٹھہرے رہے ہو۔ پتا چلا رب نے بتا دیا کہ جو اوروں کے لیے موت ہوتی ہے، جب ولیوں کے آستانوں پہ آؤ، ولیوں کے درباروں پہ آؤ، اولیاء کی بارگاہوں میں آؤ، ان کے در دولت میں آؤ، تو وہاں مردہ مردہ کی رٹ نہ لگایا کرو، یہ اللہ کی سنت نہیں۔ اللہ نے ولیوں کی خدمت، ولیوں کی بارگاہ، ولیوں کے آستانوں کے خود آداب سکھائے ہیں کہ جب ان سے مخاطب ہوا کرو تو انہیں مردہ مردہ نہ کہا کرو، انہیں یہ کہا کرو یہ ٹھہرتے ہیں، یہ آرام فرما ہوتے ہیں، یہ یہاں سٹے کرتے ہیں۔ ولیوں کے لیے مردگی کا لفظ استعمال کرنا خلاف سنت ہے، انہیں مردہ کہنا یہ خلاف سنت ہے۔ اللہ نے پورے آگے کلام میں مردہ نہیں فرمایا۔ قال کم لبثت، عزیر کتنی دیر ٹھہرے ہو، مالک ہے خالق ہے، کہہ سکتا تھا میتا کتنی دیر مرے پڑے رہے ہو، کتنی دیر تو تمہیں موت نے گھیرے رکھا، نہیں فرمایا۔ ہمیں حسن ادب سکھایا کہ اولیاء سے کلام کرنے کے آداب کیا ہیں، کتنی دیر ٹھہرے رہے ہو۔ قال لبثت یوما او بعد یوم، this is the holy Quran, this is the thought of Quran, these are verses of Quran, this is the Quranic law۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں خالی، یہ میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، سیم ورڈنگ کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں۔ قال لبثت یوما او بعد یوم، عرض کیا میرے مولا میں ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ ٹھہرا ہوں گا۔ اس سے بھی بعض جو بے نسبت لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو ہر جگہ بے نسبتی نظر آتی، وہ ہر بات میں نقص نکالتے۔ گلاس میں پانی ہوتا ہے، آدھا بھرا ہوا ہے تو چیک کرنے والا چیک کرتا ہے، جو ایگزامینر ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا مائنڈ پوزیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے۔ گلاس میں آدھا پانی ہے، وہ کہتا ہے بتاؤ اس گلاس کی کیفیت کیا ہے۔ جو اندر سے نیگیٹو ہے نا، منفی سوچتا ہے، وہ کہتا ہے جناب آدھا خالی ہے، کیونکہ وہ خود اندر سے خالی ہے، اس کی نظر خالی پہ گئی، بات اس کی بھی درست ہے مگر نگاہ اس کی خالی پہ پڑی۔ دوسرا ہاں بھائی آپ بتاؤ، وہ کہتے ہیں آدھا بھرا ہوا ہے، کیوں؟ وہ خود بھرا ہوا ہے۔ جس کی سوچ پازیٹو ہمیشہ پازیٹو سوچتا ہے، جو اندر سے نقص والا ہے ہمیشہ نقص نکالتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مومن کی مثال مومن آئینہ ہوتا ہے، مومن کے لیے جو اس کے اندر ہوتا ہے آئینہ مومن میں اسے وہی دکھائی دیتا۔ اہل نسبت کو نسبت نظر آتی ہے، اس لیے ہم جب کلام کریں گے نسبت کی بات کریں گے، بے نسبتیں نقص ڈھونڈیں گے۔ انہیں پھر زبان کھولی، انہیں کہا دیکھو رب فرما چکا میات عامن، کتنی دیر تک موت دی؟ بولو 100 سال۔ ولی کہہ رہے یومن او بعد یوم، ایک دن یا دن کا تھوڑا سا۔ ولی کو علم ہوتا کہ 100 سال میں لیٹا رہا یہاں تو وہ بھی میات عامن کہتے، کالا لبثت یومن او بعد یوم نہ کہتے۔ علم نہیں تھا تو ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ کہا۔ لوگوں نے اس سے لا علمی ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ میں دین کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے آج بات ثابت کروں گا، اللہ نے جو میات عامن کہا 100 سال بات خدا کی بھی درست ہے، اور جو یومن او بعد یوم کہا بات ولی کی بھی درست ہے۔ اس میں تضاد نہیں ہے، فرسٹرکشن نہیں ہے، اس کے اندر کوئی علیحدگی نہیں ہے، بلکہ جو بات خدا کی ہے وہی اولیاء کی ہے۔ آپ اصحاب کہف کا واقعہ پڑھ کے دیکھ لیں، ادھر 100 سال ہے، ادھر 309 سال۔ بولو 309 سال، قرآن نے کہا 300 اوپر 9، 309 سال، 3 صدیاں بھی اور ادھر 1 صدی۔ لیکن جب وہ اٹھے ایک دوسرے سے پوچھا کہ کتنی دیر تک ہم ٹھہرے، انہوں نے بھی کیا کہا؟ یومن او بعد یوم۔ 3 صدیاں والے بھی ایک دن یا دن دا تھوڑا جا حصہ، 1 صدی والا بھی ایک دن یا دن دا تھوڑا جا حصہ۔ تے زمانے دواں دے مختلف نے، علاقے بھی بولو دواں دے مختلف ہیں، لیکن گل مختلف نہیں کی تھی۔ زمانے مختلف، علاقے مختلف،
واقعہ اور قرآن میں ذکر دونوں، مگر سیم ورڈنگ، یوم نو بعد یوم، ایکویلٹی ہے، بات سیم ہے۔ وجہ کیا ہے کہ کوئی بات ہے اس میں جو یوم نو بعد یوم دونوں طرف کہا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کو جس وقت بھی دفن کرو، آپ نے فجر کے ٹائم دفن کیا، آپ نے آدھی رات کو دفن کیا، آپ نے دن 11 بجے دفن کیا، آپ نے زور کے بعد دفن کیا، جس ٹائم بھی کیا اور جس صدی میں بھی کیا، میرے آقا نے فرمایا اسے قبر میں آنکھ کھولتے ہی عصر کا سورج دکھائی جائے گا۔ آپ نے عصر کو دفن بولو نہیں کیا، اسے وقت عصر کا دکھائی دیتا ہے۔ 1500 سال والے کے لیے بھی یہی بات تھی اور آج کے دور کے لیے بھی بولو یہی بات ہے، اسے وقت عصر قبر میں دکھایا جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اور سورج، فرشتے آتے ہیں سوال پوچھنے، وہ نماز کی تیاری عصر میں لگ جاتا ہے، وضو کے لیے تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے، فرشتے تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں، وہ نہیں آتا، انتظار وہ لگا تیاری میں، اوپر دیکھتے ہیں مولا اب کیا کریں، فرمایا اورے دا ویکھنا کی جو واپس آ جو ہی ویکھن گئے سن میرا کہ کسی اور دا۔ عصر کا سورج دکھائی دیتا ہے، حدیث پاک میں رات نہیں گزرتی بلکہ وہ سورج مغرب کے کنارے پر جاتا ہے، یعنی ڈوبنے کے قریب جاتا ہے۔ دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا۔ عصر سے مغرب کا ڈیوریشن مکمل ہوتا ہے، گنبد خضرا کے مکین کی آواز آ جاتی ہے، اٹھو میری سنگت میں چلو، محشر کا میدان لگ گیا ہے۔ اوپر والوں کے لیے صدیاں گزری اور مرد مومن کے لیے اندر کتنا وقت گزرا بولو، عصر سے مغرب۔ پتہ چلا جو اوروں کی صدیاں ہوتی ہیں وہ اللہ والوں کے لیے سمٹ کر طی زمانی کے تحت وقت لمحوں اور گھنٹوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث صحاح ستہ میں بھی اور مسند احمد بن حنبل کی ایک اور حدیث میں نے پڑھی، حضور فرماتے ہیں جب مومن حساب میں پاس ہو جاتا ہے اسے ایک تسبیح پکڑائی جاتی ہے، ابھی تسبیح کے 100 دانے پورے کرتا ہے تو قیامت بپا ہو جائے، اس کے لیے ڈیوریشن سمٹ گیا۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو معراج کی شب مفسرین کہتے ہیں حضور اوپر جنتیں بھی دیکھتے رہے، جہنم کا منظر بھی دیکھا، اوپر اللہ کے عرش کو بھی دیکھا، سدرۃ المنتہا بھی کراس کیا، اللہ سے کلام بھی کیا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ ہر سٹیشن پر معلوم نہیں کتنی کتنی صدیاں سرکار رکے، ادھر صدیاں بیتی ملاقات کی ادھر، مگر جب واپس لوٹے تو کنڈی گئے تھے ہل رہی تھی، آئے تھے ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، تپش برقرار تھی۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو رات کے قلیل حصے میں اپنے بندہ خاص کو ملاقات کے لیے لے گئی۔ بڑی خاص بات یہاں نقطہ قرآنی سمجھنے والا ہے، اتھینٹک بات۔ اگر لیل ہوتا تو پوری رات ہوتی، لیل نہیں لیلن، تنوین، 2 زبرے 2 زیرے 2 پیشے، یہ قرآن حضرات کی نظر یہ قاعدہ۔ اگر تنوین آ جائے کسی لفظ پر تو اس کا قلت وقت پر منحصر ٹائم، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اس سے مراد قلیل ترین وقت ہوتا ہے۔ اس پر قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ، وعلیکم السلام، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ لیلن، جب تنوین آ گئی نا لیل پر، لیلن ہو گیا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے رات کو گھنٹوں میں بدلا، گھنٹوں کو منٹ میں تبدیل کیا، منٹ کو سیکنڈ میں تبدیل کیا، سیکنڈ کو منی سیکنڈ میں بدلا، منی سیکنڈ کو منیمم سیکنڈ میں بدلا، اور منیمم سیکنڈ کے کروڑ لمحے کیے، اور جو آخری لمحہ تھا اس لمحے کے کروڑ آخری لمحوں میں، جو کروڑویں لمحے سے بھی کم تر لمحہ تھا، اس لمحے میں مصطفیٰ خدا سے مل کے واپس بھی تشریف لے آیا۔ اس کو طی زمانی کہتے ہیں اور طی مکانی کہتے ہیں۔ اوروں کی صدیاں اہل اللہ کے لیے سمٹ کر لمحوں میں بدل جاتی ہیں، اور گناہگار اور گستاخوں کے لیے اور بے ایمانوں کے لیے ایک دن 50,000 سال میں پھیل جاتا ہے۔ ان کے لیے پھیل جاتا ہے، ان کے لیے بولو
सिमट जाता है। इसलिए कुरान ने जो कहा, रब कहता है मियात आमिन 100 साल, जो उसकी सदी है यौमन औ बादा यौम, वलियों के लिए सिमट कर दिनों और दिन के कुछ हिस्सों में तब्दील कर दी जाती है। बात दोनों दुरुस्त है कुरान पाक की इस ऑथेंटिक आया करीमा के जरिए। अब अल्लाह ने कहा, आगे फरमाया काला बल्ला बिस्ता मियात आमिन, उज़ैर आप तो 100 साल लेटे रहे, आप तो 100 साल ठहरे रहे। जब रब ने कहा ना 100 साल ठहरने का, अब उज़ैर अलैहिस्सलाम आगे पीछे देखने लगे और मां थप्पड़ मार दी, पुत्र उठ नमाज का टाइम हो गया, फजर पढ़। वो कहते अम्मा हुणी तो सुता सा, कहते हो कि नहीं। वो खुश नसीब हो जिन्होंने मावां जगांदियां, उन्होंने पूछो जिन्हां दियां हुण जगान वालियां नहीं रही। मां कहती पुत्र उठ दिन चढ़ गया, वो कहते अम्मा हुणी तो सुता, पुत्र बाहर लो लग गई है। फिर वो घड़ी वेंदा है, मोबाइल वेंदा है, टाइम वेंदा है, सुकून नहीं सोंदा, फिर बाहर दौड़दा है, बाकी लो लग गई, दिन चढ़ गया। उसे आसार ने बताया कि रात बीत गई, खुद तो उसे पता था थोड़ा वक्त गुजरा है, लेकिन आसार ने बताया कि रात बसर हो गई, दिन चढ़ गया। उज़ैर अलैहिस्सलाम अब आसार देखना चाहते हैं कि मौला वाकई सदी बीत गए। जब इर्द गिर्द देखना चाहा, कुरान कहता है अल्लाह ने हुक्म दिया फंजुर इला तामिक व शराबिक, उज़ैर अपना खाना निकाल के देखो, व शराबिक अपना शरबत निकाल के देखो अंगूर का। जब निकाला, अल्लाह कहता है लम यतसन्ना, सदी बीत गई, न खाना बासी हुआ न पानी खराब हुआ। दिस इज द होली कुरान, लम यतसन्ना। और यहां खास बात ला यतसन्ना नहीं फरमाया। ला भी नाफिया होता है, लेकिन ला कभी जायदा भी हो सकता है, माना इख्तलाफ राय में बदल सकता था कि को बाज कहन देखो जी जायदा है खराब हो गया, बाज कहन नहीं ला नफी के लिए है, लिहाजा दोनों मानों में आ सकता था। लम अम लम कई इज़्ज़त, ये लगाया लम लगाया, लम या तसन्ना जो हरगिज की नफी करता है, हरगिज 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 उसका एक किनारा और पानी का एक घूंट भी बोलो बासी नहीं हुआ। अगर और भी सदियां गुजर जाती तो खराब ना होता। इस पर मुफस्सिरी ने रुक के कलाम किया। उन्होंने कहा खाना डायरेक्ट वली के जिस्म से नहीं जुड़ा था, वली के जिस्म से लिबास जुड़ा था, लिबास के साथ खाना और पीना जुड़ा था। लिबास वली से जुड़ा था, सलामत है 100 साल के बाद भी। खाना पीना उस लिबास से जुड़ा था, 100 साल के बाद बोलो वो भी सलामत है। तगय्युराते ज़माना भी थे, हवाएं आंधियां तूफान गुजरे होंगे, गर्मी की शिद्दत थी तो साए में लेटे थे। अब 4 दे रोटी गर्मी में रख दे खराब हो जाएगी, बासी हो जाएगी, मगर कुर्बान जाए 100 साल गुजर गया, लिबास भी सलामत, खाना पीना भी सलामत, शरबत पानी और खाना भी सलामत। क्यों? इसलिए किसी ने कहा मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो लड़ी है सुचियार पाक की, ये जो लड़ी है ऊपर जाती है शाह सलमान नूरी रहमतुल्लाह हुजूरी तक, और ये जो सिलसिला आगे चलता है नौशो पाक, और उससे आगे फिर शाह सलमान नूरी तक, और उससे आगे जो फिर खुशाब तक जाता है। मेरी खुशनसीबी है कि मैं खुशाब तक, जो इस आस्थाने का दादा मुर्शिद है और परदादा मुर्शिद है, वहां तक मेरी हाजिरी उर्स पाक की तकरीबात में होती रही, गाए बगाए खिताबत होते रहे। मैं खुशाब भी हाजिरी दी, नूरी हुजूरी आपके हुजूर भी, नौशो पाक भी, यहां भी आपके साथ होता रहता है सिलसिला। तो बात कहने की बात यह है कि निस्बत खाने पीने को सलामत रखती है। अब खाना पीना जो है, उसने कोई कलमे तो नहीं पढ़े थे, उसने कुछ और तो सिलसिले नहीं किए थे। और सोचने की बात है कि जिसके सीने में मुस्तफ़ा की मोहब्बत हो वो गुलाम, जिसके जनाजे को उठाया गया तो कलमे की पुकार में उठाया गया, दुरूद व सलाम की पुकार में उतारा गया, उसकी कब्र पर खड़े होकर कुरान पढ़ा गया, जिसके लिए लोग हाथ उठा के हजारों दुआए मग़फ़िरत करते रहे, और ये दुआए मग़फ़िरत का सिलसिला चलता रहा और हर साल उसको रिपीट किया जाता रहा।
میرا سوال ہے کہ جو کھانا پینا خالی حلال بن کے ان کے وجود سے لپٹ جائے اللہ انہیں زندہ رکھتا ہے، تو پھر بتاؤ جو مصطفیٰ کا عشق و محبت دل میں لے کے اولیاء کی نسبت سے قبر میں گیا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ راز ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک اور بات، وانظر الی حمارک، اللہ نے فرمایا اونٹوں نے وہاں لگیا صدی دا منظر، اب نگاہ اٹھا کے اپنے گدھے کو بھی دیکھو، وانظر الی حمارک، اور دیکھو اپنے گدھے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ، اس کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئیں، وہ گل سڑ گیا، فنش ہو گیا، ختم ہو گیا، مر گیا، مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ آیۃ للناس، قرآن کہتا ہے یہ لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، یہ لوگوں کے لیے بولو نشانیاں ہیں۔ نشانیاں کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں گدھا اگر ولی والے سائے والے درخت کے نیچے ہوتا تو شاید وہ بھی بچ جاتا، دلیل یہ ہے اسی طرح بچ جاتا جس طرح اصحاب کہف کا کتا ان کی نسبت میں بیٹھا رہا، تو 309 سال بعد ولی اٹھے تو کتا بھی اٹھ پڑا، وہ زندہ ہوئے تو کتا بھی زندہ ہو گیا۔ جو فیض ولیوں کو ملا کتے کو بھی ملا، وہ فیض گدھے کو بھی مل جاتا، لیکن چونکہ ڈسٹنس پہ تھا، فاصلے پہ تھا، اس کا ٹائم دور تھا، وہ دوسرے درخت کے نیچے تھا، ولی کی نسبت معیت صحبت سنگت قربت سے دور تھا، اس لیے گل سڑ گیا۔ یہ جو فرمایا آیۃ للناس، لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، نشانیاں یہ ہے کہ گدھے نہ بنو۔ گدھے کون ہوتے ہیں؟ فرمایا جو ولیوں سے دور ہوتے ہیں، جو نسبت سے دور ہوتے ہیں، جو قربت سے دور ہوتے ہیں، جو معیت سے دور ہوتے ہیں۔ اور وہ جو گل سڑ گیا اس کی مثال یہ ہے کہ جو ولیوں کی نسبت سے دور ہو اس کی عقل گل گئی، اس کا شعور سڑ گیا، اس کا اندر ختم ہو گیا، وہ اس کا سب کچھ مر گیا، ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، تباہ ہو گیا، ذلیل ہو گیا۔ ولیوں کی نسبت سے دور نہ رہو، جو دور رہے ان کی مثال اللہ نے گدھے کی تھی، وہ حرام ہوتا ہے، کھانے پینا حلال ہوتا ہے، فرمایا گدھے بن کر ولیوں کی نسبت سے دور نہ رہنا، ختم ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، اور کھانے پینے کی طرح حلال طیب مطہر اور طاہر بن کر ولیوں کی نسبت سے جڑے رہو، صدیوں بعد بھی سلامت رہو گے، صدیوں بعد بھی بولیے سلامت رہو گے۔ وقت ختم ہو گیا، وگرنہ میں آگے چلتا، انشاءاللہ زندگی رہی، پھر کبھی یہ 259 نمبر آیت تھی، پھر کبھی موقع ملا تو 260 نمبر آیت اور 261 نمبر آیت کا جو حصہ چھوڑے جا رہا ہوں وہ انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل سے بیان کرے گے۔ اگر جاتے جاتے کسی کے ذہن میں سوال آیا ہو کہ سوال تو تھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، تو اللہ نے ساری نسبت کی بات سمجھا کے نا آگے پھر زندہ کرنے کا فارمولہ الگ آگے عطا کر دیا۔ فرمایا وانظر الی العظام، اب اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، الگ حکم دیا وانظر، اب اس کی ہڈیوں کو دیکھو، اللہ کس طرح اس کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ان پر گوشت پوشت چڑھا کے زندہ کرتا ہے۔ زندہ تو بالآخر گدھے بھی کیے جائیں گے، بالآخر زندہ تو دہشت گرد بھی ہوں گے، منافق بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، مشرک بھی ہوں گے، مگر there is a big difference between two personalities, two identities and two dignities۔ دو شخصیات کی زندگیوں میں فرق ہوگا، کافر مشرک منافق دوزخ کے عذاب کے لیے زندہ ہوگا، مرد مومن محمد کے دیدار کے لیے زندہ ہوگا۔ زندگی دونوں کو ملے گی، ایک ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا رب کون، دین کیا، نبی کون، یہ کہنے کے لیے زندہ ہے، اور ایک یہ کہنے کے لیے زندہ ہے کہ آپ پوچھتے ہو مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ مرحومہ کی جو نسبت تھی وہ سچیار پاک اور حضرت نوشو پاک اور حضرت شاہ سلمان نوری رحمت اللہ علیہ حضوری کے ساتھ تھی، اس لیے یہ نسبتیں ہمیشہ سلامت رکھتی ہیں اور کبھی ختم نہیں ہونے دیتی۔ یہ وجہ ہے کہ جب غوث پاک کا دوبی وفات پا گیا تو لکھنے والے اہل دیوبند ہیں، لکھتے ہیں کہ قبر میں گیا
تو فرشتوں نے پوچھا من ربک، نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. ما دینک، دین کیا ہے؟ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. نبی کون ہے؟ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. اہل دیوبند لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جواب تو آتا تھا مگر وہ مر کے بھی نسبت میں فنا تھا. اور پنجابی چ کہندے نا کہ جوندیاں بھی تیری سا مویا مٹی بھی غلام ہو سی. وہ غوث پاک کا دھوبی تھا، ان کے لباس دھوتا تھا، ان کے کپڑوں سے جڑا رہتا تھا. جو کھانا عزیر علیہ السلام کے کپڑوں سے جڑ جائے وہ نہیں ختم ہوتا، اور جو غوث پاک کے کپڑوں سے جڑا رہتا تھا وہ کیسے ختم ہو گیا؟ کیسے جواب نہیں آتے تھے؟ جواب تو آتے تھے مگر اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں اصل میں وہ غوث پاک کی محبت میں، شیخ کی محبت میں اتنا فنا تھا، اس کے جواب کا انداز ذرا مختلف تھا، انداز نرالا تھا. وہ یہ تھا، وہ جواب یہ دینا چاہتا تھا کہ رب میرا پوچھتے ہو، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. معنی یہ ہے کہ جو غوث پاک کا رب ہے وہی میرا رب ہے، جو غوث پاک کا دین ہے وہی میرا دین ہے، جو غوث پاک کے نبی ہیں وہی میرے نبی ہیں. وہ وہاں جا کے بھی نسبت، مائیت، رخ اور اس انڈائریکٹ کے رشتے کو کبھی نہیں بلاتے. میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے. مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے. مٹ کے گل سڑ کے زندہ ہونا اور بات ہے، اور نبی سے نسبت سے جڑ کے گلنا سڑنا ہی نہ اور سلامت رہنا، یہ فلسفہ بولو اور ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نسبت کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ صاحب اینڈ پر دعا فرما دیں گے. میری مجبوری ہے، اسکول رزلٹ ہے، میں